السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. آج ہمارے ساتھ اسکائپ پہ لاہور سے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. ہی از اے ویل نون اکانومسٹ. ہی از بین quite a regular visitor, guest on our show, and I'm very happy to have him again. He's well respected in the field of economics, both domestically or internationally as well. انہوں نے بہت زیادہ کام کیا تھا ایسٹ ٹیمور پہ, if I remember correctly, for the United Nations. Welcome to the show, Dr. صاحب. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ ود یہ جو نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی جو ڈیٹا پریزنٹ ہوا تھا, جو فائنانس ڈویژن کلیم کر رہی ہے. ابھی اکنامک سروے تو آیا نہیں, وہ تو ایک دن پہلے نارملی آتا ہے بجٹ کے, بٹ سنا ہے کہ اس میں بھی کوئی ڈیٹا مینیپولیشن ہو رہی ہے. ایز یو آر کوائٹ ویل اویئر, ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے بھی کافی ڈیٹا مینیپولیشن کی ہوئی ہے, اور وہ اتنی کوئی فنیس سے تو کرتے نہیں ہیں, وہ تو بالکل وہ جو اینڈ فگر ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں, اور سپورٹنگ جو ڈاکیومنٹس یا فگرز ہوتے ہیں اس کو وہ کرنا بھول جاتے ہیں. تو اٹس فیئرلی ایزی ٹو پک اٹ اپ. آپ کو مجھے پتا ہے, آپ اور آپ کی جو ٹیم آف اسٹوڈنٹس ہیں, یو ریگولرلی اپ ڈیٹ ڈیٹا اسٹیٹسٹکس, میکرو اکنامک اسٹیٹسٹکس. تو اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ واٹ از یور اسیسمنٹ آف دا جی ڈی پی گروتھ ریٹ فار دا کرنٹ ایئر, آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے انمپلائمنٹ لیول کی, انفلیشن کی. These are the three factors that will affect people, the common man. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے کل جو پریس ریلیز کی تھی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس, اس کو آج میں نے اور میرے شاگردوں نے بیٹھ کے بڑی ڈیٹیل میں دیکھا ہے. Okay. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں بے شمار غلطیاں ہیں. اس مرتبہ غلطیوں کی تعداد پچھلے سالوں سے بھی زیادہ ہے. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ڈار صاحب از بیک ان دی سیٹ. جی فل فارم. The point is that دیکھیے, جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال شرح نمو 0.3% کے لگ بھگ ہوگی, تو حیرت کی بات یہ ہے کہ جب ہماری منسٹری آف فائنانس نے پیرس کانفرنس کے لیے ایک بڑا کیئرفل ڈاکیومنٹ تیار کیا تھا, اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ خدا نخواستہ 2022-23 میں صرف سیلاب کی وجہ سے ہمارا جو شرح نمو ہے وہ منفی ہوگا, اور منفی کافی حد تک ہوگا, یعنی کہ 4 سے 6%. which is understandable ڈاکٹر صاحب, because 33 ملین لوگ جو تھے وہ بے گھر ہو گئے تھے, فصلیں ڈسٹروائے ہو گئی تھی. جی جی جی, which is understandable. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ 2-3 آپ کو میں ایگزامپلس دے دیتا ہوں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ ڈسٹورشنز ہیں. ایک تو سب سے پہلے آپ نے جو میجر کراپ سیکٹر کا ذکر کیا ہے, جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے, اس میں جو کمی دکھائی گئی ہے وہ کم دکھائی گئی. وہ جی کیا, سوری آئی ڈڈنٹ گیٹ دیٹ. وہ کم دکھائی گئی ہے. ڈاکٹر صاحب وہ پازیٹیو نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں گروتھ ریٹ ہے ان ایگریکلچر سیکٹر. جی بس بہت ایگریکلچر میں تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے صرف کپاس میں 40% آپ کی جو پیداوار ہے وہ متاثر ہوئی. اوکے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ چاول کی جو پیداوار ہے وہ تقریباً, یہ سارے بڑے ریزنیبل سورسز ہیں. فار ایگزامپل USDA نے ایک اسپیشل رپورٹ تیار کیا آن پاکستان فلڈ سچویشن. اس کے نتیجے میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, they use satellite imagery right to determine کہ کتنا. جی, تو that's actually scientifically verifiable. Very carefully done and they keep revising it if necessary. صحیح. اب اس کے نتیجے میں ہمارا اندازہ یہ ہے کہ کم از کم منفی جو ہے آپ کا زرعی شعبہ وہ تقریباً 6% منفی ہے. Oh my God. اور دوسری طرف اب آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے بجلی اور گیس کا جو سیکٹر ہے وہ پازیٹیو ہے, جبکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ کس حد تک جب پاور جنریشن میں کمی آ رہی ہے پاکستان میں, پچھلے کچھ مہینوں سے 15 سے 20% کمی. صحیح. پھر ایک اور ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں ٹرانسپورٹ سیکٹر کا. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پازیٹیو گروتھ ریٹ ہے اچھی خاصی, جبکہ پچھلے 9-10 مہینے میں OCAC جو ہے آئل کمپنیز ایڈوائزری کاؤنسل,
ٹرانسپورٹ سیکٹر میں کہہ رہا ہے کہ 15 سے 20% کمی آئی ہے کنزمپشن میں پیٹرولیم پروڈکٹس کی, خاص طور پہ ہائی اسپیڈ ڈیزل اور پیٹرول. اس کے اینڈ دیٹ اگین از انڈرسٹینڈیبل. ڈاکٹر صاحب اتنی پرائسز بڑھ گئی ہیں کہ پیپل آر curtailing consumption. That makes sense. اور والیوم آف آؤٹ پٹ کم ہوا تو ٹرانسپورٹیشن کی ڈیمانڈ تو کم ہو جائے گی نا, ایکسپورٹ بھی کم ہوا. نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے بڑے کیئرفلی ایسٹیمیٹ کیا ہے, اور آنے والے دنوں میں شاید میں بزنس ریکارڈر میں پھر سے چھاپ دوں, اس لیے کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ -3% ہوگا. اب ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ شاید یہ تھوڑا زیادہ ہو, -4% تک جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ -4% جو ہے, دس از higher than when we were suffering from corona, if you remember. اس وقت I think 1.5% تھا. نہیں, 1 تھا, -1 تھا. Okay. 0.9 تھا. Okay. تو نتیجہ یہ ہے کہ سیلاب کی وجہ سے, اور پھر سال کے آغاز سے, یعنی کہ خاص طور پہ جنوری کے بعد سے جس حد تک ہم نے درآمدات کو کرش کیا ہے, کمپریس کیا ہے, اس کے نتیجے میں بہت سے سیکٹرز متاثر ہوئے ہیں, خاص طور پہ صنعتی شعبہ. اب آپ دیکھیے مارچ کے مہینے میں پیداوار میں 25% کمی آئی. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو ان باتوں کا اندازہ نہیں ہے؟ یہ ہمارا پریمیئر اسٹیٹسٹیکل آرگنائزیشن ہے, اس کے اوپر ایک لیگل ایکٹ ہے, اسٹیٹسٹکس کاؤنسل ہے. اس کے نتیجے میں ابھی بھی وہ with all due respects نامناسب اور غلط. Can I ask one question here, Dr. Saab? If you look at the World Bank and the Asian Development Bank and the IMF projection, تو میرا ورلڈ بینک نے اور میرے خیال میں 0.4% کے قریب کہا ہے, ADB نے شاید 0.6 کہا ہے, فنڈ نے 0.5 کیا. مے بی دے جسٹ ٹک دی ایوریج. وائی از دیئر ریٹ دیٹ ہائی, ڈو یو تھنک؟ اینڈ دیز آر ریسنٹ projections about a month or 2 months ago. Why do you think that these projections are more in line with the government claim? بات دراصل یہ ہے کہ جو میں IMF کا ایگزامپل لیتا ہوں جی, ورلڈ اکنامک آؤٹ لک میں انہوں نے یہ نمبرز چھاپے ہیں جو اپریل میں چھپا ہے, مگر یہ کیلکولیشنز کچھ مہینے پہلے ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ ساری دنیا بھر کے ملکوں کے لیے یہ آؤٹ لک دیا جاتا ہے, انڈیویجول کنٹریز کے لیے اس میں بے شمار پرابلمس ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں ڈیٹڈ, آپ کہہ رہے ہیں ڈیٹڈ ہے, رائٹ, ڈیٹڈ ہے. اور دوسرا یہ کہ باقی انڈیکیٹرز میں بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ غلطیاں ہیں, بٹ آئی تھنک دے آر پری ڈیٹڈ. اینڈ ہوا یہ ہے کہ پچھلے 4-5 مہینے سے خاص طور پہ سیلاب کے بعد اثرات جو ہیں سپلائی شارٹیجز اور امپورٹس کی کمی کی وجہ سے, اور سپلائی شارٹیجز اس کی وجہ سے پیداوار میں بھی کمی آئی ہے, اور افراط زر میں بھی نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے, اور اس کو وہ فلی ریفلیکٹ نہیں کرتے. اوکے. اینڈ دی ادر تھنگ از ڈاکٹر صاحب کہ وہ جو ایکچوئل ان کی جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہم سے ڈیل کر رہا ہے, جو اسٹاف مشن جہاں سے ڈپارٹمنٹ فیلڈ کرتا ہے, وہ دے ول پروبیبلی اپ ڈیٹ پروجیکشنز ایز اینڈ وین دا 9th ریویو ڈاکیومنٹس کم آؤٹ, اور وہ تو ابھی تک پینڈنگ ہے. سو یہ ٹھیک ہے جی. انفلیشن, اب ڈاکٹر صاحب آئی وانٹ ٹو گو ٹو انفلیشن وچ از واٹ از افیکٹنگ آل آف اس. انفلیشن جو فگر ہے وہ اپریل کا 36.4% ہے, مئی کا تو جون پہلی یا دوسری تک ریلیز ہوگا. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ انفلیشن از دیٹ ڈو یو تھنک اس کا وہ جو انالیسز ہے یا جو اس کی ڈٹرمنیشن ہے وہ ایکوریٹ آپ کو لگ رہی ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہے؟ اس سے زیادہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے 2-3 بڑے امپورٹنٹ انڈیکیٹرز. جی جی. سب سے اہم جو ہے وہ ریلیشن شپ ہوتا ہے بٹوین ہول سیل پرائس انڈیکس اینڈ کنزیومر پرائس. ایبسلیوٹلی جی. ہم دونوں کو دیکھتے ہیں, اور اس وقت جو ہے فوڈ, ٹوبیکو اینڈ ادر انڈسٹریل پروڈکٹس پہ تقریباً 46% تک پہنچ چکا تھا آپ کا ہول سیل پرائس انڈیکس. صحیح. اور آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کنزیومر پرائس انڈیکس جو ہے وہ 30.4%. ایک تو یہ گیپ ہے.
دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا آئٹم ہے کنزیومر پرائس انڈیکس میں وہ گھروں کا رینٹ ہے. اس کا ویٹ تقریباً 20% ہے صرف ایک آئٹم کا. آپ کو سن کے بہت خوشی ہوگی کہ گھر کے رینٹس جو ہیں پاکستان میں اگرچہ افراط زر کی رفتار 30 سے 35% تک جا چکی تھی پچھلے مہینوں میں، آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ افراط زر کی رفتار گھروں کے رینٹس میں صرف 5.6%. مے بی منسٹرز انکلیو میں شاید ان کے رینٹس میں شاید کمی آ گئی ہو. جی. اور اس کی طرف نیچے اس کے ساتھ ساتھ لکھا جاتا ہے کنسٹرکشن ان پٹس کی کاسٹ 28%، کنسٹرکشن ویجز 18%، بٹ اللہ کے فضل سے رینٹ صرف 5.6%. اگر آپ نارملی ریٹ آف انفلیشن لے لیں رینٹس کی تو اسی سے ہی 40% تک پہنچ جاتا ہے. بس جی یہی ہم کہہ سکتے ہیں ڈار صاحب کو کہ ذرا جب وہ ڈیٹا مینیپولیشن بھی ہو تو بہت کیئر شوڈ بی ٹیکن تاکہ وہ سنکرونائزڈ ہو، یعنی کہ یو کانٹ جسٹ ڈو دا اینڈ فگر اینڈ ناٹ دا کمپوننٹس آف دیٹ فگر. وی ٹیک اے شارٹ بریک ہے. جی ڈاکٹر صاحب ویل جسٹ ٹیک اے شارٹ بریک ہے. پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی ڈاکٹر صاحب آپ بریک سے پہلے کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اوپر ایک اسٹیٹسٹکس کاؤنسل ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے. میری گزارش یہ ہے اس کا چیئرمین جو ہے وہ کوئی منسٹر نہیں ہونا چاہیے. پہلے منسٹر آف فائنانس تھے، اب منسٹر آف پلاننگ ہے. اس سے گورنمنٹ کا رول آ جاتا ہے. بہتر یہ ہوگا کہ جو ان کے ایکیڈیمکس یا پرائیویٹ سیکٹر ممبرز ہیں کاؤنسل میں، اس میں سے ایک سینئر پرسن کو چیئر پرسن بنائیں. ڈاکٹر صاحب مگر جب مینیپولیٹ کرنا ہوتا ہے تو گورنمنٹ بہت آسانی سے کر لیتی ہے. آپ کو تو معلوم ہے کہ ڈار صاحب جو ہیں ہی از نون ٹو میک این ایڈوائزری کاؤنسل. جو بھی ان کو کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے چاہے میڈیا میں چاہے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ، بلکہ آپ جب کرتے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آ جاؤ جی ایڈوائزری کاؤنسل میں آ جاؤ، وچ بیکمز اے ڈیڈ اینڈ ان اٹ سیلف بیکاز ہی نیور ٹیکس اینی ریکمنڈیشنز. تو مطلب ہے گورنمنٹ کے پاس بڑے طریقے ہیں سر. ان کو چاہے وہ انڈیپینڈنٹ اگر ہم ہائر کر سکتے لوگوں کو تو کیا ہی بات ہوتی. میں ایک بات کہہ دوں آپ سے کہ پیرس کانفرنس میں ہم نے کہا تھا کہ $30 ارب کا نقصان ہوا ہے. صحیح ہے. اور اس کے نتیجے میں کمٹمنٹس تقریباً $10 ارب سے بھی زیادہ ہوئے ہیں. اب یہ نمبر جو انہوں نے شائع کیا ہے اس سے نقصان جو ہوا ہے وہ تقریباً $4 ارب ہے. یعنی کہ وہ پلیجز جو جی وہ پلیجز کی اب کیا حیثیت رہے گی جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ پاکستان نے لاسز کو بہت ایگزیجریٹ کیا ہے. اس لیے کہ اتنے بڑے سیلاب کے باوجود پاکستان کی تاریخ کا ہمارے جی ڈی پی جو ہے اس کا شرح نمو ابھی بھی پازیٹیو ہے. ڈاکٹر صاحب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو انکمپٹنس ہے وداؤٹ تھنکنگ جو یہ اسٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں، اگر آپ کو یاد ہو وہ شوکت عزیز صاحب ہوا کرتے تھے، مجھے ابھی تک کلیئرلی یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی پاکستان ہیز ٹیکن آف. یو ریممبر کہ پھر وہ جو آئل فیسلٹی تھی وہ ودرا ہو گئی تھی. بغیر سوچے سمجھے پھڑے مار دیتے ہیں. بروواڈو جو ہے پولیٹیکل ڈومیسٹک سین کے لیے کرتے ہیں. دے ڈونٹ ریئلائز کہ وہ ساری ملک دنیا میں جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب فائنل جو میں ایک اور فگر کی پوچھنا چاہ رہی تھی وہ انمپلائمنٹ ہے. ویئر ڈو یو تھنک دیٹ اسٹینڈز؟ بیکاز ہمارے ہاں تو جی میں بتاتا ہوں آپ کو. اس پہ ہم نے بڑے کیئرفلی اسٹڈی کیا ہے، اس پہ ریسرچ بہت کی ہے. اور اندازہ یہ تھا کہ کووڈ کے بعد جو انمپلائمنٹ ریٹ ہے وہ تقریباً 7.5 سے 8% تک جا چکا. اب ہمارا اندازہ ہے کہ سیلاب کے بعد اور جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ میں منفی پیدا ہونا ایک پروسیس، اس کے نتیجے میں مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے اس وقت کہ پاکستان کا جو انمپلائمنٹ ریٹ ہے شاید تاریخ کا سب سے بلند لیول ہے اور ڈبل ڈیجٹ ہے، 10% سے زیادہ ہے. اور اس کے نتیجے میں اس وقت
تقریباً آپ دیکھیں 75 لاکھ ورکرز بے روزگار ہو چکے ہیں. And if you add their families, you will understand کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یہ دے رہے ہیں, it is and the inflation rate, together with the inflation rate, it's grossly insufficient, because 400 بلین جو یہ بڑے پھڑے مار رہے ہیں, اس سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اتنی زیادہ پاورٹی. جی, اس سے بھی میرے ایک اسٹوڈنٹ نے ابھی انفل کیا ہے, ہم نے پاورٹی گیپ ایسٹیمیٹ کیا ہے پاکستان آج کیا ہے. آپ نے بہت مناسب بات کی ہے. پاورٹی گیپ جو ہے, یعنی کہ جو پاورٹی لائن ہے اور غریب لوگوں کی ایکچوئل آمدنی جو ہے, ان دو چیزوں میں کیا فرق ہے, پورے جو گھرانے غریب ہیں اس کا ہم نے ایسٹیمیٹ کیا ہے. اس وقت 2022-23 میں پاورٹی گیپ جو ہے وہ 1800 ارب ہے, اور اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے مشکل سے 20-22% ہے. And even that, ڈاکٹر صاحب, وہ جو دیتے ہیں ڈسبرسمنٹس منتھلی, they are not enough for even 1 week for a family of 4 or 5. It's not enough because آپ کی جو انفلیشن ریٹ ہے وہ اتنی ہائی ہے. اب ڈاکٹر صاحب میں ڈسکشن کرنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ 2 چیزیں تو بڑی نمایاں ہیں جب سے اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں. 27 سپٹمبر کو غالباً اوتھ لیا تھا پچھلے سال, اور اب تک انہوں نے 2 بہت ڈیزاسٹرس پالیسیز کی ہیں. ایک تو وہی کنٹرول کر دیا تھا روپے اور روپی ڈالر پیرٹی. آپ کے پاس ریزروز تھے نہیں ٹو پمپ ٹو انٹروین ان دا مارکیٹ, اور آپ نے پھر یہ کیا, گرے مارکیٹ ہو گئی. گرے مارکیٹ سے وہ جو ہمارا ہنڈی حوالہ سسٹم تھا اس کو بڑا ہی فروغ ملا, اور ایز یو اینڈ آئی بوتھ نو اس میں ریمیٹنس انفلوز جو تھیں اس میں کم از کم $2 بلین کا وہ جو ہے کمی ہوئی کمپیئر ٹو دا ایئر بیفور. دوسری جو انہوں نے غلط بات کی وہ یہ تھی کہ وہ جو ایکسپورٹرز کو کہا تھا کہ جی ہم آپ کو الیکٹریسٹی سبسڈی دیں گے 110 بلین کی. یہ دونوں تو بہت آبویسلی غلط پالیسیز تھیں, اور یہ فنڈ نے آنے سے انکار کر دیا تھا جب تک کہ یہ ریورس نہ ہوں, جو کہ انہوں نے کی تھی 27 جنوری کو اس سال ریورس, وچ پرومپٹڈ دا فنڈ دا سیم ڈے ٹو سے کہ جی ہماری ٹیم آ رہی ہے 1 فروری سے, اور وہ پھر نیگوسیشنز بھی ہوئی تھیں. تو یہ تو انہوں نے اس وقت تک غلط کیا. اب آپ مجھے کچھ بتا سکتے ہیں کہ جنوری سے یا فروری سے لے کے اب تک انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں, اب ادر دین his bravado and his threats and his counter threats to a multilateral, مطلب ہے کہ اس کی تو سمجھ نہیں آتی. جب آپ عمران خان کو تھریٹ کرتے ہیں تو سمجھ آ جائے, بٹ IMF کو جو تھریٹن کرنا اور ایکیوز کرنا کچھ سمجھ نہیں آتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو یہ کہوں گا پہلے کہ جنوری کے اینڈ کے بعد ہماری حکومت نے ماشاء اللہ بہت سے اچھے اقدامات لیے, اور ایک وقت پہ سارے لے لیے. جی, وہ فنڈ سے جو ایگریمنٹ ہوئی تھی, رائٹ, پریشر بھی پڑا فنڈ سے کہ آپ کو سبسڈیز ودرا کرنا ہے, بجٹ بعد میں لانا ہے, اور ایکسچینج ریٹ آپ نے مارکیٹ بیس کرنا ہے. وہ ہم did all this, and the result was that the 6th review proceeded further. 9th review انہوں نے کہا تھا کہ ہاں جی, I'm sorry, 9th review proceeded further, but the point is کہ وہ پرابلم صرف یہ ہے کہ جب آپ کوئی اسٹرکچرل ریفارمز کرتے ہیں تو ان کو سسٹین کریں تاکہ ان کا جو اثر ہے وہ آگے چل کر سسٹینیبل ہو جائے. رائٹ. اب آپ یہ دیکھیے کہ روپے کی قدر کو تو آپ نے جنوری سے تقریباً مارچ تک کافی گرایا تھا, اس کے بعد سے پھر سے آپ نے اسے روکنا شروع کر دیا ہے, اور آپ یہ دیکھیے کہ اندازہ یہ ہے کہ جو اصل ہنڈی بلیک مارکیٹ ہے اس میں روپے کی قدر 325 تک جا چکی ہے, اور آپ 285 پہ آپریٹ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ 40 روپے کا فرق سسٹینیبل ہوتا ہے؟ Perhaps to an accountant, certainly not an economist. Dr. Sahab, I'm being told to take a short break. We'll continue after the break. Welcome back, ladies and gentlemen. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے. جی, تو آپ دوسری طرف جو مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ he has restarted controlling the interbank rupee rate.
Absolutely. جی سو دوسری تبھی ڈاکٹر صاحب اگر آپ نوٹ کریں کہ فنڈ کی جو لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو فورن فنڈنگ جو آپ کو چاہیے ہے وہ پوری کمٹمنٹ نہیں ہوئی جتنی آپ کو چاہیے. ایک وہ امپیڈیمنٹ ہے ٹو دا سکسیس آف دا اسٹاف لیول ایگریمنٹ, اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ میکرو اکنامک فریم ورک جو آپ نے اگری کیا تھا اس پہ رہیں. تو یہ انڈائریکٹلی وہ ان کو بھی آبویسلی پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. جی دوسرا آپ نے کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے پبلک فائنینسز جو ہیں, جو بجٹری معاملات ہیں, صحیح. اس میں بے شمار اب اس سال ختم ہونے تک ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کس حد تک ہم نے اپنے سال کے ٹارگٹس کو بری طرح سے ایکسیڈ کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ سال کے آغاز میں آپ نے بجٹ کا ڈیفیسٹ ٹارگٹ 4.9% رکھا تھا جی ڈی پی کا. بڑا ایمبیشس تھا, مگر ماشاءاللہ ہم سب کہہ رہے تھے کہ دیکھیے حکومت اب اسٹرکچرل ریفارمز کرے گی, تو خرچے ممکن کم ہے. کرے گی. اینڈ دس واز اگریڈ ود the fund as well جو لاسٹ بجٹ Of تھا. course, جی it is part of the fund program. The ninth review had صحیح. this very much in it. صحیح. ہوا یہ ہے کہ سال ختم ہونے تک ہمارا اندازہ جو ہم نے فوکاسٹ کیا ہے, جی جی میں اور میرے اسٹوڈنٹس نے, تقریباً یہ 7.5% تک پہنچے گا جی ڈی پی. یعنی کہ جو ایکسٹرا ایکسپینڈیچر اور لاس آف ریونیوز ہوا ہے وہ تقریباً 2000 ارب سے زیادہ. یہ کس طرح کی فائنینشیل مینجمنٹ ہے کہ 2000 ارب ایکسٹرا ڈیفیسٹ ایک سال میں ہو جاتا ہے. And this is after Dr. Saab, they mercilessly slashed the PSDP, the Public Sector Development Program. Yes. This is And after, brought a mini matlab they budget tried also. to make, this is in And the spite mini of budget that. بھی لائے. سب کرنے کے باوجود at the end of the day we are told کہ میں تو کم فگر بتا رہا ہوں 2000 ارب کا, اس سے بھی کچھ زیادہ ہوگا. یہ ایک سال میں اتنا بڑا deviation from the budget approved by the parliament. اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ پارلیمنٹ میں کوئی ایسی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس نہیں ہے کہ کم از کم سمجھائیں کہ کیوں اتنا بڑا ڈیویشن. ڈاکٹر صاحب شرم کی بات یہ ہے کہ کیبنٹ میں بھی کوئی جو ہے اس میں بھی اکاؤنٹیبلٹی سسٹم نہیں ہے, کیونکہ ڈار صاحب کی جو پاورز ہیں ہی ڈراز دم ڈائریکٹلی فرام نواز شریف. اینڈ آئی تھنک دس از سم تھنگ دیٹ مے بی نواز شریف صاحب ویسے بھی لنڈن میں ہیں, مے بی لنڈن اسکول آف اکنامکس سے وہ 1-2 کورسز لے لیں اکنامکس کے, سو ٹو انڈرسٹینڈ ایگزیکٹلی کہ وہ کیا ان کا جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں وہ کیا غلط کر رہے ہیں. It is just incredible because he will pay the price in terms of lost votes, lost seats. Yes, absolutely. I personally don't understand کہ especially جب الیکشن ایئر, ٹھیک ہے there is a lot of talk کہ جی الیکشنز نہیں ہوں گی اس سال, but the point is کہ یہ الیکشنز کا سال ہے اینڈ آپ کا جو فائنانس منسٹر ہے he is playing havoc with your policies. تو آپ کچھ نہ اس کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں نہ کچھ اور کر پا رہے ہیں. وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح وہ ہر چیز میں اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں, ان میں کیپیسٹی نہیں ہے. سو واٹ وڈ آئی مین میرے لحاظ سے تو آئی تھنک دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو از ٹو ایکچولی سلیش کرنٹ ایکسپینڈیچر بائی ایٹ لیسٹ 2.5 ٹریلین. اگر آپ اتنا کر سکیں اس سال تو آپ کی جو لیوریج ہے میرے خیال میں فنڈ سے وہ بہت زیادہ بڑھنی جائے گی. ڈاکٹر صاحب ایبسلیوٹلی That's the only way. اور اب ڈاکٹر صاحب they are جی ایریاز میں اگر آپ کام کریں اور کنسنٹریشن اور پرائرٹی کے ساتھ کام کریں, بالکل واضح ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم 2000 ارب تک بچا سکتے ہیں. ایک آپ کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز have become a black hole. That's right. Limitless losses, limitless guaranteed debt and limitless subsidies and growing circular, headed by people that are your loyalists, right? Yes, they are key positions. اس کی وجہ سے تقریباً ٹوٹل ملا لیں کنٹینجنٹ لائبلٹیز, سبسڈیز, لونز, گرانٹس, یہ alone this will add up to 1.8 trillion rupees this year.
ایسا 10 سال پہلے نہیں تھا. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب جو ڈیوالوڈ منسٹریز ہیں ایجوکیشن ہیلتھ وہ Yes, آپ yes. جی وہ آپ میں اسی کا ذکر کر رہا اچھا ہوں آپ کر رہے ہو کہ صحیح سیکنڈ ایریا یہ ہے کہ جو 18ویں ترمیم کے بعد جو کنکرنٹ لسٹ کے فنکشنز ٹوٹلی ہینڈ اوور کر دیے گئے تھے پروونشل گورنمنٹس کو جی جی اور فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 کے جو فنکشنز ہیں جو کامن ہیں اس میں میسو ڈپلیکیشن ابھی بھی ہے. اب دیکھیں نا آپ ایجوکیشن فار ایگزامپل ہائر ایجوکیشن میں آپ نے ڈپلیکیشن کیا ہوا ہے, پاپولیشن پلاننگ میں کیا ہوا ہے, ہیلتھ میں کیا ہوا ہے, ایگریکلچر میں کیا ہوا ہے. آئی کین کیری آن لائک دس. اس وقت تقریباً 42 ڈویژنز ہیں صحیح اور ہمارے کیلکولیشنز یہ ہیں کہ to be strictly adhering to the 18th amendment and merging some very small divisions, at best you need half the number of divisions. اس میں بھی سیونگ ہے ایزیلی اوور 2 ٹریلین ایزیلی. یس تیسری طرف جو میں اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ہماری لائف ایکسپیکٹنسی کچھ بڑی ہے ہر چیز کے باوجود. آپ ایج آف ریٹائرمنٹ 60 سے بڑھا کر 63 کر اور اس پہ کوشش پچھلے سال کے پی کے کی حکومت نے اپنے طور پہ کیا تھا. 63 میں کرنے میں اگلے کم از کم 3 سال لائبلٹیز ڈفر ہو جاتے ہیں اینڈ دس گیوز یو سم بریدنگ اسپیس. اور ساتھ ساتھ اس دوران جو سیونگ ہو رہی ہے اس کو آپ پینشن فنڈز کریٹ کریں بہت ملٹری اینڈ سویلین اور انشور کریں کہ جو نئے لوگ آئیں گے سروس میں خاص طور وہ پہ کنٹریبیوٹ کریں رائٹ. بس I can carry on like this for half an hour. And this is, I mean, this is only 2 to 2.5 trillion اگر یہ کم کر سکیں government. So ڈاکٹر صاحب we will have leverage with the fund. We don't need to put in that many taxes اور tax reforms بھی ہمیں بہت چاہیے ہیں because ابھی existing tax base کے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک فائنل سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جو نیشنل سیونگ سینٹرز ہیں a lot of people save there, a lot of private سارے تقریباً پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں وہ سیونگز کرتے ہیں اور وہ سارا جو سیونگ لمسم ہے وہ گورنمنٹ لے لیتی ہے ٹو فنڈ دیئر ایور انکریزنگ بجٹ ڈیفیسٹ. یہ چیز جو ہے جو سیونگ سینٹرز میں ہے اگر یہی ایکسیس ہو ان کو جو انڈسٹریل سیکٹر ہے پرائیویٹ سیکٹر ہے wouldn't that be a better way to use these savings to convert them into investment and employment and lower output, higher output? Absolutely. I mean یہ سارا جو یہ اپنے ہاتھ میں کر لیتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ نے فنڈ ہی کرنٹ ایکسپینڈیچر کرنا ہے آپ اس کو انفلیشنری اس کا بہت زیادہ ایلیمنٹ ہے. لیٹ دس اینڈ it's a scheme that I know for example my mother banks in national saving certificates تو وہ چیزیں بہت سے لوگ کرتے ہیں. میں خود کرتا ہوں. میں بہبود سرٹیفکیٹس پہ اپنا چھوٹا موٹا پینشن لیتا ہوں. اتنی چھوٹی موٹی تو نہیں ہوگی صاحب آپ کی تو کافی 30 لاکھ کی لمٹ ہے جی بہبود کی. اچھا لمٹ ہے 30 لاکھ کی. اوکے آئی ڈidn't know سالانہ 2.5-3 لاکھ کی انکم اس زمانے میں خریدے تھے ہم نے. اوکے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا دیکھیے there is a need in Pakistan for a secondary capital market. آپ اس پر اشارہ کر رہی ہیں. اس وقت مونوپلی بنائی ہوئی ہے بینکوں نے کہ سارے پی آئی بیز اجارہ سکوک بانڈز اور ٹریجری بلز ان کے ہاتھ میں ہیں اور اسٹیٹ بینک آپریشنز کے تھرو اوپن مارکیٹ انہیں پیسہ دیتا ہے. دے میک مونوپلی پروفٹس with high interest and it's without any risk. There's no risk factor. اگر انڈسٹری کو دیں گے تو رسک ہے. جی 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 جی. Yes. So the point is if we create a secondary capital market and use it as a conduit for financing investments, particularly in some یا for example آپ اس کو کچھ پیسہ جو ہے وہ مائکرو فائنانس میں لگا دیں فار ایگزامپل تاکہ عام لوگوں کو انویسٹمنٹ کا موقع ملے. تو یہ آئیڈیا بہت عرصے سے ہم فلوٹ کرتے رہے ہیں بٹ ان دا پریزنس آف مونوپولسٹک پرائیویٹ بینکس it is very difficult to break this cartel. In the presence of sustained elite capture, not only in terms of revenue generation, Dr. Saab, but also in terms of allocations in the budget. کیونکہ آپ دیکھیے گا جی BISP جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس کو صرف 400 بلین ملا ہے اور ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ 8 پوائنٹ پتہ نہیں کوئی 3-4 ٹریلین ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا 9 ٹریلین کے قریب جا رہا ہے. 9 ٹریلین
اور میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی پاورٹی گیپ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. minimum 1800 ارب ہے. Thank you, Dr. Saab. I know that these were all very dire forecasts, اور ہم تو گورنمنٹ کو سجیسٹ کرتے رہ گئے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کریں. ہم ان کے لیے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کر کے ان کو ریکمنڈیشنز بھی دیتے ہیں, مگر دے کنٹینیو ود دا سیم فلاڈ پالیسی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا, ڈار صاحب نے وہ ابینڈن کی تھی, وہ جو ڈیزاسٹرس پالیسی تھی ٹو کنٹرول دا انٹر بینک مارکیٹ ریٹ, وہ انہوں نے پھر دوبارہ شروع کر دی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جب تک ہوتی رہیں گی, یہ دیز آر اور پرائس ہم جیسے جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ پے کرتے ہیں, کامن لوگ کرتے ہیں. جو ایلیٹ ہیں, جو بگ انڈسٹریلسٹ ہیں, جو وڈیرے ہیں, جو یہ ہمارے پالیٹیشینز ہیں, وہ دے ول ناٹ پے دا کاسٹ آف دیٹ سیڈلی. اجازت دیجیے, ہم تو صرف ریکمینڈ ہی کر سکتے ہیں. وی ڈونٹ ہیو اینی کیپیسٹی ٹو امپلیمنٹ, بٹ دا ون تھنگ از دیٹ جو ڈار صاحب کر رہے ہیں اب, میرا خیال میں دس ول فائنلی کم ہوم ٹو روسٹ, بیکاز دے آر گوئنگ ٹو, اف دے ہیو الیکشنز ٹوڈے, اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کی بہت زیادہ پاپولیرٹی ہو گئی ہے بیکاز آف واٹ ایور از ہیپننگ ٹوڈے, مگر میرا خیال میں اس میں بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ ڈیزاسٹرس sustained policies since Dar Saab came into took over the Ministry of Finance. Unless they do something, unless they go and hire more competent and able people, this decline of PML Nawaz as a party, I think in the electoral politics will continue. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.